بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر ایک بڑا انعام تو یہ کیا ہے کہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ بڑا احسان ہے. کو ہوگا، غیروں کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ نعمت ہے کہ ہم کو یہ توفیق ہوئی، ایمان نصیب ہوا ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر. اس لیے اس ایمان کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا کام یہ ہمارے لیے خیر کثیر کا ذریعہ ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر کرنا. اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر لکھا، موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کا شکر کرو. اور یہ خاص بات ہے کہ انبیاء کرام نے اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. شاکرانہ مزاج سے کہ گویا ہم پر اللہ کے احسانات ہو رہے ہیں، انعامات ہو رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا. اس لیے اس نعمت پر شکر کرنا ہے. باقی دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے. رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں. جی ہاں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، ہر طبقے پر آتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے. تو اللہ کی نعمت پر نظر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کام بھی کرتے تھے اور معافی بھی مانگتے تھے. جی ہاں، انہیں کہ گناہ کر کے معافی مانگتے تھے، کام کر کے معافی مانگتے تھے. اور یہی تعلیم ہم کو دی ہے کہ کام بھی کرو جو مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، اس کا حکم ہے، اور پھر آخر میں کیا کرو؟ معافی مانگو. نماز میں آخری قاعدے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی. کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا سکھائی اور آپ نے ابوبکر کو سکھائی. اللہ کی مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے اور امت میں ابوبکر سے کوئی بڑا نہیں ہے. جی ہاں، تو وہ بڑوں نے بڑے کوئی بات سکھائی کہ اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کا اقرار کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، تاکہ امت میں ابوبکر سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں. تو ان کو سکھائی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت زیادتی کی ہے اور کوئی بخشنے والا تیرے سوا ہے نہیں، اس لیے میری مغفرت فرما دے، اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت ظلم کیا ہے. روایتوں میں کثیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، مجھے معاف فرما دے. تو یہ طریقہ ہے کہ عمل بھی کرنا ہے، ہاں اپنی طاقت کے مطابق، صحیح نیت سے، صحیح ترتیب سے، اور پھر آخر میں اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے تاکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، یعنی اللہ راضی ہو جائے. قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے،
اس سے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بڑی خطرناک بات۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضبناک ہونا، کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ راضی ہو جائے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں۔ اس لیے اپنے کمی کی، اپنی کوتاہی کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل بھی مانگنا ہے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنا عمل کرتے رہو، اپنا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ یہ ساری عمر کا کام ہے، جی ہاں، کہ اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، یہاں تک خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ بس اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، دعا مانگیے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، خیر عملی خواتمہ، خیر ایام یوم القاک فیہ۔ یہ سب دعائیں تعلیم کے لیے ہے ہم کو، ہاں، اور ہم کو یہ سب دعائیں جتنی کر سکتے ہو یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کے موقع پر مانگنی بھی چاہیے۔ اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام اتباع ہے۔ ہاں، علم و ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں اور اپنے طاقت کے مطابق اس کو سیکھیں اور سیکھ کر کے عمل کریں اور عمل کر کے امت میں اس کو پھیلائیں۔ ہاں، تو دو کام ہوں گے، ایک کام استقامت کا ہوگا، ایک کام نصرت کا ہوگا، اور یہی دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم اپنے دین کے کاموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر استقامت کے ساتھ رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اور استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنیں۔ نصرت، اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ دین کی مدد کرو کہ دین کے لیے دنیا میں راستہ کھلے۔ جی ہاں، کیونکہ لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے، جی ہاں، لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے، اس لیے جب نبی آتا تھا تو وہ راستے کھلواتا تھا۔ پہلے زمانے میں خاص کر طبقے کے لیے نبی آتا تھا، تاجروں کا نبی، زمینداروں کا نبی، اس طرح آتے تھے، حاکموں کا نبی، کہ انہوں نے اپنے طبقے میں جو راستہ بند کیا ہے وہ کھلوانا ہے۔ جی ہاں، آخر میں آپ کو بھیجا کہ تمام طبقوں کو دعوت دو، وہ تمام طبقوں کو رہبر کرو کہ ان سب کے لیے خیر کے راستے کھل جائیں۔ جی ہاں، اسے آپ کو رحمت للعالمین بتایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے یہ کام جو ہو رہا ہے، ہاں، جہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جی ہاں، اس لیے وہ احسان کی قدر بھی کرنی ہے، اپنے کمی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس کے لیے محنت اور دعا دونوں کرنی ہے۔ محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو جائے، کیوں کہ عالم کی بقا، عالم کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے نبی والا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ جی ہاں، باقی سب ختم ہو جائیں گے، ہاں، اور یہ کام ہے تو دنیا کی سلامتی ہے اس کے اندر اور آخرت کی نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ کرو، دعا کی درخواست تو کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرت عمر عمرے میں جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا، بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا، اندازہ لگاؤ۔ حضرت عمر عمرے میں جا رہے ہیں، جیسے آپ جاتے ہیں عمرے میں، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا۔ تو دعا کے لیے ایک دوسرے کو کہنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے۔ ہاں، کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، یہ دعا بہترین ہتھیار ہے، بہترین سہارا ہے۔ تو اس لیے چھوٹوں کو بھی ہے، بڑوں کے
معافی نہیں ہے. ہمارا بنا سنت زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو سنی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے، پھر ہم سے کیا کہا جاتا ہے تبلیغ کے ذریعے سے؟ کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہم سے اتباع کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کا، اپنے نبی کے طریقوں کی پیروی کریں، ورنہ الحمدللہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال سب صحیح ہیں. کمی اس کی ہے، یہ ہے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے بھی چاہیے بار بار. اگر بزرگوں کے ارشادات نہیں پڑھو گے تو پھر اپنی چلاؤ گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور امت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے اور پھر اپنی مراد مانگی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے دعا کا، جو فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ نے، دعا مانگنے کا طریقہ. تو اسی طریقے سے دعا مانگنا ہے. باقی دعا تو جس وقت میں مانگو گے، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، ہر وقت قبول ہوگی، ہر وقت. ہاں، اور دعا مانگنے کی ہر وقت اجازت ہے. اللہ سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بڑوں سے ٹائم لیتے بات کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے. یہ کھلا ہوا ہے. وہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا. یہ دعا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك، أرأف من ملك، أنت أرأف من ملك. اللهم أنت أرأف من ملك وأجمل من سئل وأوسع من أتى. اللهم أنت الملك لا شريك لك، اللهم أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك، تطاع وتشكو
کے لیے آگے بڑھنا، ایک ایک امتی کو اخلاص سے مالا مال کرنا، استقلاس سے مالا مال کرنا، استقامت سے مالا مال کرنا، ہم میں سے ایک ایک کو اپنے قصوروں پر ندامت بھی عطا کرنا اور ہمارے قصوروں کو معاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں، یا اللہ ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم کو وہ سب چیزیں عطا کرنا۔ شر کے راستے کی جتنی چیزیں آپ نے مانگی ہے، وہ تمام شروع سے ہماری اور پوری پوری امت کی پوری حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کرنا، یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشان کرنا، یا اللہ ہمارے محتاجوں کی مدد کرنا، جو جس مشکل کی گرفتار ہے، اے اللہ اس مشکل اس کو نجات عطا کرنا، عافیت صحت سلامتی توفیق اطاعت عطا کرنا۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا وہ دعاؤں کے عالمت ہو، یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری کرنا، یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری کرنا، اس میں ان کو برکت عطا کرنا، عافیت عطا کرنا۔ یا اللہ جو خیر تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے، ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں کبھی خیر عطا کرنا، اور جن کے شروع سے نیک بندوں نے کرنا چاہیے، وہ تمام شروع سے ہمیں بھی کرنا ہے۔